بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درس تفسیر سورہ حمد۔ قدم بقدم ہم قرآن کی تفسیر کو سمجھ رہے ہیں اور اس سے آشنا ہو رہے ہیں۔ سورہ حمد کی آیت کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ دیکھیے، عقل انسانی کا حکم ہے کہ انسان اللہ کا ہی بندہ ہو۔ آپ کہیں گے میں اللہ کی بندگی میں ہی کیوں آؤں؟ کیونکہ انسان عاشق کمال ہے۔ اللہ نے اس انسان کو ہدایت دی اور اس کی تربیت کی کہ ہم پہلے بیان کر چکے، وہ رب العالمین ہے۔ دانے دانے کو اس نے ہدایت دی، یہ دانہ سیب بنتا ہے۔ اس نے شہد کی مکھی کو ہدایت دی، شہد کی مکھی پھولوں پہ جاتی ہے، شہد بناتی ہے۔ وہ خلق بھی کرتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے۔ اور انسان کی فطرت میں ایک چیز ہے کہ انسان کمال سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے، یہ ساری چیزیں فطری ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کمال کسی اور چیز کو سمجھ کے اس کے پیچھے لگنے لگتا ہے۔ کبھی مال کو کمال سمجھتا ہے، کبھی دولت کو کمال سمجھتا ہے، کبھی شہرت کو کمال سمجھتا ہے، ان چیزوں کے پیچھے جاتا ہے۔ لیکن اصل کمال سے محبت کرنا یہ انسان کی سرشت میں ہے، یہ انسان کے وجود میں ہے۔ تو انسان کی مثال ایک خالی برتن کی طرح نہیں ہے۔ انسان کی مثال اگر ہم دے سکتے ہیں تو اس کی مثال اس میدے کی طرح ہے۔ دیکھیے، آپ کے وجود میں میدا ہے، ہاں، تو آپ کو بھوک لگتی ہے، کھانا آپ کو چاہیے، یہ آپ کی فطرت ہے۔ اب اگر آپ اس میدے کو اچھا کھانا نہیں دیں گے، یہ برے کھانے کی طرف جائے گا۔ اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، اس کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ تو اگر یہ آنکھ اچھا نہیں دیکھے گی تو برا دیکھے گی۔ کان کو سننا ہی سننا ہے، اگر کان اچھا ہی نہیں سنیں گے تو برا ہی سنیں گے۔ زبان کو بولنا ہی بولنا ہے، زبان اگر اچھا نہیں بولے گی برا بولے گی۔ تو یہ چیزیں آپ کے وجود میں ہیں۔ تو دو چیزیں انسان کے وجود میں ہیں، ایک انسان کے وجود میں ورشپ یعنی عبادت کرنا، پرستش کرنا، دوسرا انسان کے وجود میں عشق ہے۔ یعنی عشق اور عبادت یہ انسان کے وجود کے اندر ہے۔ انسان عاشق بنتا ہی بنتا ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ حق کا عاشق بنتا ہے یا باطل کا عاشق بنتا ہے، یہ ایک اور بحث ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان کے وجود میں یہ دو چیزیں، اب جس کا عاشق بنتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے۔ عبادت انسان ضرور کرتا ہے، جس طرح میں نے پچھلے سیشن میں کہا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی انسان بے دین ہو۔ دین ہر انسان کے پاس ہے۔ دین مطلب راہ، طور و طریقہ، رہن سہن، جس طریقے سے ہم رہتے ہیں، پہنتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہ ہمارا دین ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین مبارک میں۔ اب دین حق و باطل کیا، یہ الگ بحث ہے۔ تو اسی طرح ہر انسان عبادت کرتا ہے۔ اب خدا کی عبادت کرتا ہے یا سورج کی یا آنکھ کی یا مال کی یا دولت کی یا شہوت کی، کسی نہ کسی کی تو عبادت کرتا ہے۔ تو عبادت اسی کی کرتا ہے جس سے وہ عشق کرتا ہے، جس کے ساتھ اس کا والہانہ عشق ہوتا ہے، تو اس کی پرستش بھی انسان کرتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں انسان کی سرشت میں ہیں، انسان کے وجود میں۔ تو اب انسان کو یہ سوچنا چاہیے مجھے عبادت کرنی کس کی ہے، مجھے کس کی تعریف کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف بھی اس کی ہے اور شکر بھی اس کا ہے، کیونکہ وہ تمام تر کائنات کے حسن کا بنانے والا خالق حسن بھی ہے اور خود حسین بھی ہے۔ لیکن جب اب انسان کو، میں نے کہا نا، بھوک لگتی ہے تو اسے کھانا تو چاہیے۔ اب جب یہ خدا کی تعریف نہیں کرتا تو وہی تعریفیں جو خدا کی ہیں وہ دوسروں کی کرتا ہے۔ یہ کبھی اپنے لیڈرز کی، جیسے لوگ ہٹلر کی کبھی تعریفیں کیا کرتے تھے، ہاں، جیسے آپ کے پاکستان میں بعض لوگ اپنے پولیٹیکل لیڈرز کی ایسی تعریفیں کرتے تھے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، ہاں، جو تعریفوں کے وہ لائق بھی نہیں، لیکن کیونکہ وہ اس جعلی اور جھوٹے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ تعریفیں کرنے لگتے ہیں۔ وہی تعریفیں جو خدا کے لیے تھیں ان کے لیے کرنے لگتے ہیں۔ کبھی حکمرانوں کی چاپلوسیاں کرنے لگتے ہیں، کبھی ان کے پیچھے لگنے لگتے ہیں۔ اب کیونکہ یہ راہ حق سے ہٹ گیا، فطرت میں ہے یہ تعریف اس کو کرنی ہے، فطرت میں ہے یہ کسی نہ کسی کے سامنے جھکے گا، اس کی فطرت میں ہے یہ کسی نہ کسی کی ورشپ کرے گا۔ اب اگر صحیح خدا کی ورشپ نہیں کرتا تو یہ غلط لوگوں کی ورشپ اور عبادت کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ جب ہم لفظ پرست کہتے ہیں نا، شخصیت پرست، قوم پرست، ہوس پرست،
مال پرست، دولت پرست، یہ پرستش کہاں سے نکلتی ہے؟ کیونکہ جس چیز کا عشق اس کے وجود میں، اس کی سرشت میں، اس کے وجدان میں ہے کہ یہ عاشق بنے گا. لیکن اگر یہ غلط چیزوں کا عاشق بن جاتا ہے تو انہی کی تعریفوں میں چلا جاتا ہے. اور خدا ایسے انسانوں کے لیے کہتا ہے کہ انسان جو وزیر و بادشاہ، وزیروں کی تعریفیں کرتا، اگر یہ سارے وزیر اور بادشاہ جمع بھی ہو جائیں نہیں یخلق ذبابا، یہ میری ایک بنائی ہوئی مکھی جیسی ایک مکھی نہیں بنا سکتے. کہ وہ تو دور کی بات ہے، اگر یہی میری مکھی ان کے ہاتھ میں جو نوالا ہے اس سے ذرا چھین کے چلی جائے تو یہ سارے بھی مل کے دوڑیں تو اس مکھی کے منہ سے وہ نوالا چھین نہیں سکتے. عجیب عبرتیں ہیں قرآن میں، عجیب مثالیں ہیں قرآن میں. اگر انسان سوچے تو انسان پریشان ہو جائے. فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، یہ مت سمجھو وہ مکھی ہے، وہ بھی اپنی دنیا میں کچھ ہے. جس طرح تو اپنی دنیا میں اور اپنے عالم میں خود کو کچھ سمجھتا ہے، وہ مکھی بھی اپنی دنیا میں کچھ نہ کچھ ہے. اچھا، مکھی کی جو فطرت ہے نا، ایک تو مکھی چیخیں بہت مارتی ہے، اس کی چیخوں سے ہم سب تنگ ہوتے ہیں. وہ جو آواز نکالتی ہے، زوں اور بی کی آواز جو نکلتی ہے اس کے منہ سے، یہ شاید کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، شاید مکھیوں کے انواع میں بھی دوسرے ہوں گے. یہ ایسا وجود ہے مکھی کا جو 24 گھنٹہ for 1 منٹ اور 1 سیکنڈ بھی چپ نہیں رہتی. اس کی آواز چلتی رہتی ہے، اور کبھی مٹھاس پہ بیٹھتی ہے، کبھی گندگی پہ بیٹھتی ہے، جہاں جہاں اس کا دل کرتا ہے بیٹھتی ہے. مکھی جو ہے وہ کیا ہے؟ شکم پرست ہے، ہر جگہ بیٹھتی رہتی ہے. اسے یہاں ہمیشہ یہ پیٹ کے پیچھے ہوتی ہے، کھانے کے پیچھے ہوتی ہے، چیزوں کے پیچھے ہوتی ہے. اور خدا نے مکھی کی بھاگا دوڑی کو بعض اوقات امام فرماتے لوگ مکھیوں کی طرح ہے اور وہ مکھیوں کی طرح بھاگا دوڑی کرتے ہیں. مکھی بھی خود کو بڑا ہوشیار سمجھتی ہے، وہ چیزوں کو چھینتی ہے، بیٹھتی ہے، آپ اسے پکڑ نہیں سکتے. لیکن خدا اس کی بھاگا دوڑی کو اور اس کی ہوشیاری کو ختم کیسے کرتے ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے. اس مکھی کی ہوشیاری کو اور بھاگا دوڑی کو ایک خاموش، ایک ساکت، ایک سائلنٹ مکڑی جو ہے وہ اس کی سارے شور کو مٹا دیتی ہے اور اسے پکڑ لیتی ہے. آج یہ مثال مجھے دینا بنتی ہے کہ دنیا جو اپنی بھاگا دوڑی میں تھی، کبھی یہاں جہاز سے اس دنیا میں، کبھی اس دنیا میں، کبھی سفر میں، اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز میں انسان اتنا مصروف تھا. مکھی سے بھی چھوٹے سائلنٹ ایک وائرس نے پوری کائنات کو سکوت میں ڈال دیا ہے. ہاں، ایک خاموش وائرس نے پوری دنیا کی بھاگا دوڑی کو ختم کر دیا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. خدا انسان کو احساس دلانا چاہتا ہے تو کتنا خلق الانسان و ضعیفہ، تو ضعیف ہے. اگر واقعاً تو کمال تک جانا چاہتا ہے تو آ جا ایک مکمل وجود کی ورشپ میں، اس کی بندگی میں. ایاک نعبد، بڑا عجیب جملہ، ایاک نعبد، بس اس کے بندے رہو. یہ ایاک نعبد، دیکھیے عربی میں دونوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں. نعبد ایاک، ایاک نعبد. نعبد ایاک، عبادت کرتا ہوں تیری، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتا ہوں. یہ جملہ چھوٹا سا ہے لیکن لفظ کو ادھر ادھر کر دیں تو تمام تر مفاہیم بدل جاتے ہیں. ایاک نعبد، بس اس کے بندے رہو. نہ زر کے بندے رہو، نہ تصویر کے بندے رہو، نہ ہوس کے بندے رہو، نہ دوسروں کی ہوس کے بندے رہو. کسی کے بندے نہ بنو. اگر بندے بنو تو پروردگار عالم کے بندے بنو. شہید مطہری ایک دعائے رجب کے 2 جملے فرماتے خواب الوافدون علی غیرک، ہار گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے رشتہ بنایا. رشتہ بناؤ تو بس پروردگار، کیونکہ تمام رشتے ختم ہونے والے ہیں، ایک رشتہ ہے جس میں بقا ہے. فرماتے وخسر المتعرضون الا لک، نقصان میں گئے وہ سب جنہوں نے تیرے در کے علاوہ کسی اور در کو دستک دی، تو سب ہار گئے. ایاک نعبد، توکل کرو پروردگار عالم پر، وہ خدا علی الحی الذی لا یموت، جس خدا کو کبھی موت نہیں ہے، جس کو بقا ہی بقا ہے. اسی خدا پر توکل کرو. انی لا احب الافلین، میں ان کو پسند نہیں کرتا جو غروب کر جائیں. وہ خدا جو کبھی غروب نہیں پاتا. سورج بھی غروب کرتا ہے، چاند آج ہے کل نہیں ہے، ستارے رات کو ہیں دن کو نظر نہیں آتے. یہ موسم، یہ خوبصورتی، یہ حسن آج ہے، بہار کے موسم میں آئے، لیکن ایک اور موسم خزاں کا آتا ہے، یہ سب کچھ چھڑ جاتا ہے. دنیا کو بناتا ہے، فنا میں ڈالتا ہے، ختم کرتا ہے، پھر اس میں جدت پیدا کرتا ہے، لیکن بس وہ ہے جسے بقا ہی بقا ہے. تو انسان اسی خدا کی عبادت کر. تو دیکھیے انسان جب نماز شروع کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ پہلے اللہ کی تعریف اور تمجید کرتا ہے. الحمد کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، اسی لیے ہم اس خدا کا شکر کرتے ہیں. تو فرمایا ہر شے سے دل لگی کو ختم کرو، بس ایاک نعبد، بس اللہ کی عبادت کرو. تو نماز پڑھو
تو وہاں پر صیغہ جمع استعمال کیا نا. ہم یہ نہیں کہتے ایاک اعبد، کہتے ایاک نعبد، جمع کا صیغہ ہے. یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی نکلتا ہے، اس کا مطلب انسان تمام مسلمانوں کا جانشین بنتا ہے اور ان کی طرف سے دعا کرتا ہے، اے خدا صرف میں نہیں، نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہاں پر علماء فرماتے ایک اور نقطہ ہے کہ انسان نماز پڑھے تو اس نماز میں انسان جو ہے اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھے، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے تو جماعت کے ساتھ بنتی ہے، اور اس میں بہت ساری روایتیں ہیں کہ انسان جماعت کے ساتھ پڑھے. لیکن ایک اور نقطہ یہاں پر جو ہے، جو میں نے کہا نا کہ ایاک نعبد نعبد ایاک، دونوں صحیح ہیں. یعنی اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، ہاں تیری عبادت کرتا ہوں. اب یہاں پر ہم عربی میں اس جملے کو کہتے ہیں حصر، ایاک نعبد، اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں. یہ ہی کا لفظ بڑا اہم ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک شخص کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں. اب میں آپ کو پسند کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور آپ کے بھائی کو بھی پسند کرتا ہوں، ہاں. یا آپ ماں کو کہیں اماں میں آپ کو پسند کرتا ہوں، بہن کو کہیں ہاں میں تجھے بھی پسند کرتا ہوں، بھائی کو کہیں میں تجھے بھی پسند کرتا ہوں. لیکن ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ میں آپ ہی کو پسند کرتا ہوں، اس کا مطلب میں کسی اور کو پسند نہیں کرتا. حصر کا معنی ہے جب آپ کہتے ہیں نا ایاک نعبد، اے خدا میں بس تیرا ہی بندہ ہوں. یعنی میں زر کا بندہ نہیں، میں شہوت کا بندہ نہیں، میں مال کا بندہ نہیں، میں دولت کا بندہ نہیں. لیکن آج جو حالت ہے وہ برعکس ہے. ہم کہتے تو ایاک نعبد ہیں لیکن اصل میں نعبد ایاک ہے. یعنی اے خدا ہاں تیرا بندہ بھی ہوں، لیکن ساتھ میں دولت کا بندہ بھی ہوں، ساتھ میں مال کا بندہ بھی ہوں، ساتھ میں شہرت کا بندہ بھی ہوں. تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ ایاک نعبد، یعنی خدا نہ میں شہرت کا بندہ ہوں نہ مال کا بندہ ہوں، بس اگر میں بندہ ہوں تو تیرا بندہ ہوں. جو نماز جماعت پہ چند نقطے میں عرض کر دوں کہ یہاں پر انسان یہ جانے کہ فرماتے اگر 2 لوگ بھی ہوں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. ایک بندہ ہو اس کا ثواب اتنا ہے، 2 ہو جاتے ہیں تو ثواب اتنا دگنا ہو جاتا ہے. جب یہ 10 پہ پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں لا محدود ثواب لکھا جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں انلیمیٹڈ. ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو 10 انگلیاں دی ہیں نا، اگر آپ 1 انگلی ہوگی تو 1 انگلی سے آپ نمبر اپنا ڈائل کر سکتے ہیں. آپ کے پاس 2 انگلیاں ہوں گی، آپ 2 انگلیوں سے کوئی برتن اٹھا سکتے ہیں. آپ کے پاس 3 انگلیاں ہوں گی، آپ 3 انگلیوں سے کوئی فروٹ پھل اٹھا سکتے ہیں. آپ کے پاس 4 انگلیاں ہوں گی، آپ 4 انگلیوں سے مثلا کوئی لکھ بھی کوئی چیز سکتے ہیں. اسی طرح انگلیاں بڑھتی جائیں گی، آپ کی صلاحیتیں بڑھتی جائیں گی. علماء فرماتے ہیں کائنات میں کوئی ایسا سائنسدان نہیں جو یہ کہے کہ دنیا کا فلاں کام تھا اور وہ کام تب ہوتا جب انسان کے پاس 11 انگلیاں ہوتی. یہ چیلنج ہے. کوئی بھی ایسا سائنسدان نہیں جو یہ کہے کہ انسان کے پاس 11 انگلیاں ہوتی تو انسان فلاں کام کر سکتا. نہیں، 10 انگلیاں انف ہیں. یعنی کائنات کا کوئی بھی کام ہو انسان ان 10 انگلیوں سے کر سکتا ہے. تو جس طرح 10 انگلیاں انلیمیٹڈ کام کر سکتی ہیں، اس طرح جب 10 لوگ جماعت میں آتے ہیں تو وہ انسان انلیمیٹڈ کام کر سکتے ہیں. تو نماز کا حسن دیکھیں، پہلے ہم اللہ کی ثنا کرتے ہیں، ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین تمجید کرتے ہیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین ہے. پھر فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ہم خدا سے کنیکشن بنا رہے ہیں. پہلے تعریف کی، اللہ کی تمجید کی، پھر جب آپ نے کہا ایاک نعبد، اب اللہ سے کیا بنا رہے ہیں؟ کنیکشن بنا رہے ہیں. جب کنیکشن بن گیا تو اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم. دیکھیے جب جہاز بھی ٹیک آف ہوتا ہے نا، اس کے مراحل ہوتے ہیں. یہ 3 مراحل ہیں آپ کے ٹیک آف، بندے کی بندگی کے ٹیک آف ہونے کے 3 مراحل ہیں، پرواز کے 3 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ ہے اللہ کی تعریف اور تمجید کرو. دوسرا مرحلہ ہے نعبد کہہ کے اس کے ساتھ کنیکشن بناؤ اور کہو کہ میں تیری ہی مدد سے سب کچھ کر سکتا ہوں. پھر دعا مانگو. اب یہ پرواز کی منزل ہے. تو انسان کو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں پروردگار عالم سے کہے کہ اے خدا، جب آپ دیکھیے نماز سے اٹھتے ہیں نا، دوسرے جملے کی طرف آ رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی مدد مانگتا ہوں. اے خدا جب میں تیری بندگی میں ہوں تو اس بندگی میں اگر میں بندہ بھی رہوں تو تیری مدد کے علاوہ میں تیری بندگی کر ہی نہیں سکتا. جب آپ کہتے ہیں بحول اللہ یقوم و اقعد، ہاں جب نماز سے آپ اٹھتے ہیں، اقعد و اقوم، اٹھ میں رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. لا جبر ولا تفویض، یہاں پر جبریہ اور تفویض کی بھی تھوڑی گفتگو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. جبر یعنی انسان اپنے اعمال میں مکمل مجبور ہے. تفویض یعنی سب کچھ میں کرتا ہوں، اللہ کوئی کرتا دھرتا نہیں ہے. ایاک نعبد، ایاک میں تیری عبادت کرتا ہوں، اس کا مطلب میں اپنے ارادے سے تمہاری عبادت کر رہا ہوں. وہ ایاک نستعین
یعنی اب کمپلیٹ میرا ارادہ بھی نہیں، اگر تمہاری مدد ہوگی تو میں تمہاری بندگی میں آؤں گا. یعنی جبر بھی نہیں ہے، تفویض بھی نہیں ہے. یہ دو بڑے اسلام میں عقیدے گزرے تھے کہ انسان کمپلیٹ مجبور ہے، اگر وہ ظالم ہے تو اللہ نے اس کو بنایا، وہ اچھا ہے تو اللہ نے اس کو بنایا. کچھ لوگ کہتے تھے نہیں، ہم جو من میں آئے کر سکتے ہیں، لیکن چھٹے امام نے فرمایا نہیں، نہ تو کمپلیٹ مجبور ہے نہ تو کمپلیٹ مختار. اس کی بالکل مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ گاڑی سیکھنے جاتے ہیں نا، تو یہاں پر آپ گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہیں، ساتھ میں سکھانے والا بیٹھا ہوتا ہے. گاڑی ریس اور بریک آپ کے ہاتھ میں بھی ہے، اور جو ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے ریس اور بریک اس کے ہاتھ میں بھی ہے. اگر وہ بریک پہ پاؤں رکھ دینا، آپ جتنا بھی ریس دیں گاڑی نہیں چل سکتی. جب وہ اجازت دیتا ہے تو آپ چلتے ہیں، جہاں پر چاہے گا وہ روکے گا. تو یہ جبر اور تفویض نہیں ہے. آپ کا ارادہ بھی شامل ہے لیکن اختیار خدا کا بھی نہیں گیا. اگر وہ چاہے گا تو آپ کی زندگی کو روک بھی سکتا ہے، اگر وہ چاہے آپ کی زندگی کو چلنے کی اجازت بھی دے سکتا ہے. تو میں نہ مجبور ہوں ایاک نعبد، لیکن یہ میری بندگی بھی ہے، تیری مدد سے ہے. اگر تم چاہو تو میں چاہ سکتا ہوں، اگر تم نہ چاہو تو میں عبادت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتا. تو تمہاری استعانت سے اعبد ہے. اگر تم مدد کرو گے، اس میں استمداد الہی ہوگی تو میں عبادت کر سکتا ہوں. تبھی ہم نماز میں اٹھتے وقت بھی یہی کہتے ہیں بحول اللہ اقوم واقعد. بحول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ خدا تمہاری مدد سے اقعد، یعنی اٹھ تو میں رہا ہوں، بیٹھ تو میں رہا ہوں، لیکن میرے اٹھنے میں اور بیٹھنے میں کس کی مدد شامل ہے؟ پروردگار عالم تمہاری مدد شامل ہے. تو توحید شناسی میں ان صفات کا جاننا ضروری ہے کہ خدا رب ہے، خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے، خدا مالک ہے، اللہ کی ذات ہے، یہ خدا کی صفات ہیں. جب ہم ان ہر چیز سے آشنا ہو جائیں گے تو ہم اللہ کی بندگی میں آتے ہیں. اس کے بعد ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت فرمائے. خدا ہم سب کو ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف کہنے کی حد تک نہیں، اس کہنے میں صداقت عطا فرما. پروردگارہ حقیقی بندگی میں ہم سب کو لا، اور ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.